ایک صاحب سے ہم نے کہا کہ دیکھو بھائی، تم نے اولاد کو دین نہیں سکھا رہے، اب فسق و فجور میں اولاد مبتلا ہے، فسق و فجور میں اولاد مبتلا ہے. اب جناب آپ نے اپنی اولاد کو اس حد تک پہنچا دیا فسق و فجور تک، اب آپ کے بعد پھر ایسا نہ ہو کفر و شرک میں مبتلا ہو جائیں، کیونکہ یہی ترتیب ہے نا، پہلے فسق و فجور میں ابتلا ہوتا ہے، پھر کفر و شرک میں ابتلا ہوتا ہے، ارتداد میں ابتلا ہو جاتا ہے. تو فسق و فجور میں مبتلا کر دیا اولاد کو، اور پھر اس کے بعد آگے جو نسل آ رہی ہے اس کے ایمان کی حفاظت کا کیا صورت ہے، ان کے ایمان کی حفاظت کی کیا صورت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو گناہ سے بچنا ہے، گناہوں سے بچانا ہے. یہ نافرمانی کی آگ اگر آدمی دعوت اللہ کا کام چھوڑ دیتا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دیتا ہے، تو پھر وہ آگ بڑھتے بڑھتے کہیں ہمارے گھروں کے اندر داخل نہ ہو جائے. کام کرتے رہنے سے اپنا گھر تو کم سے کم محفوظ رہے گا. اپنے گھر کی حفاظت ہے تو وہاں اگر دینداری ہے تو خوب اہتمام کریں تقوی کا، شکر کا، تاکہ حق تعالی ترقیات نصیب فرمائے. اور ایک آدمی کامل ہو جاتا ہے تو پورا خاندان پر اثر پڑتا ہے، رفتہ رفتہ متاثر ہوتے ہیں خاندان والے. ایک آدمی کامل ہو جاتا ہے تو وہ جو عملی دعوت نہایت مؤثر ہوتی ہے، وہ خاموش دعوت ہے، نہایت مؤثر دعوت ہے، عملی دعوت، تو اس سے کتنے لوگ متقی بن جاتے ہیں. ان گناہوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. بظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں، جہاں سوز لیکن یہ چنگاریاں ہیں. یہ گناہ کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن انہی گناہوں کی وجہ سے ایک وقت آئے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی، کہ کوئی اللہ کی فرما برداری کرنے والا نہیں رہے گا، اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، یہاں تک کہ قیامت قائم کر دی جائے گی. لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ کرنے والے موجود ہیں. تو ان اللہ کرنے والوں کی برکت سے یہ نظام باقی ہے. ہم نے کسی سے کہا بھائی دیکھو آج کل ہم لوگ اپنی اولاد کو فرما برداری نہیں سکھا رہے ہیں. یہ کوئی معمولی بیماری نہیں ہے، نہیں سکھانا جرم ہے. دینداری نہیں سکھانا جرم ہے. تقوی نہیں سکھا رہے، بچے کو زہر نہیں بتا رہا باپ کی یہ زہر ہے، کیا ہوگا؟ بچہ ہلاک ہو جائے گا. آگ ہے بیٹا، اس کے قریب مت جاؤ، روک بھی نہیں رہا تو کیا ہوگا؟ بچہ تو ہلاک ہو جائے گا. تو روحانی زہر کے بارے میں آج کل بتا ہی نہیں رہے ہم لوگ، کہتے نہیں بھائی اب کیا ہوگا، ہلاک ہو جائے گا. تو اولاد کو گناہ سکھائے جا رہے ہیں، تقوی نہیں سکھایا جا رہا. تو فسق و فجور تک تو ہم نے پہنچا دیا، اور پھر وہ اپنی اولاد کو کفر و شرک میں مبتلا اندیشہ ہے کہ کر دیں. ترتیب یہی ہے نا بھائی آگے، یعنی اپنی اولاد کو فسق و فجور سکھانا، اپنی نسلوں کو کافر اور مشرک اور دہریے بنانا ہے. ترتیب یہی لگتی ہے. اور کیا ہے؟ کمزوری آتی جا رہی ہے نا، کمزوری. تو اپنی اولاد کو ولی اللہ بنائے، اللہ والا بنائے، نیک صحبت میں لے جائے. اللہ تعالی ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے، اپنے گھروں میں اسلامی نظام، شرعی نظام نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ کام کرتے رہنا ہے، لوگوں کو ولی اللہ بنانے کی دھن دھیان ہو، فکر ہو. ایسا نہ ہو کہیں ہم غافل رہیں تو وہ یہ نافرمانی کی آگ ہمارے گھروں میں داخل ہو جائے. ایسا ہو رہا ہے، جو لوگ اہتمام نہیں کر رہے دوسروں کو بھی نیک بنانے کا، رفتہ رفتہ اپنے بارے میں غافل ہوتے جاتے ہیں، پھر وہ نافرمانی کی آگ ان کے گھروں میں پہنچ جاتی ہے. اب گھر کے کچھ افراد بے دین ہو رہے ہیں، اب سنبھلنا مشکل ہو جاتا. تو اپنی حفاظت کا ذریعہ ہے.